بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ زدہ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بال گھسیٹتے جاتے رہے اور اس کا انجام جنت ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اٹلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا، تو وہ سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آفت اور صحت عطا فرماتا ہے تو موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واضح نصیحت بن جاتی ہے، اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے آفت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر جسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹ دیے جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انعام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جب تم یہ سمجھ بیٹھے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ سورۃ آل عمران۔ یہ تو مسلمان کا ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ یقین رکھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی یا بھلائی، خوشی یا غم، یہ سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی کے لیے، اور اس کے سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے۔ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر اس حالات کا کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ پس مصیبتیں جو بظاہر بری لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے آگے چل کر ہمارا بہت فائدہ حاصل ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی نہیں ہوتی اگر کسی ایک کو ایک جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا ہے اور ناکامیابی اسی طرح سے سزا دی جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت
رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کے راستے کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی کرے اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ سورۃ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء اکرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کے استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصے کا اظہار کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کا فیصلے پر ناپسندگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخ، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ، جا کے دن بندے اس کی ہر حرکت پر پوچھ گچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا، اور اسے بچنے کے بندے میں استطاعت تھی۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور غیر اہم ہیں۔ مزید جب انسان مرتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان ہے، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ: تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ مصیبتیں مومن میں اطاعت اور ناگزاری پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب مومن بیمار ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوری اللہ کی طرف اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس سے اپنی صحت کی دعا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرماتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مغرور ہو جاتا۔ اگر وہ ہمیشہ اسی طرح بیمار رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا اور نہ ہی وہ اس کا شکر ادا کرتا۔ اسی لیے جب بھی کسی انسان پر مصیبت یا بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے والا بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، نہ ہی زیادہ مصیبت اور بیماری عطا کرتا ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔